اور یہ زنا کیا ہے؟ اب سنیے، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا بڑھ رہا ہے، بلکہ آپ کو بتاؤں یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ تعفن ہے زنا کا، تعفن ہے بدکاری کا۔ اللہ اکبر، ہیرو ہیروئن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ آؤ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے رسول کا فرمان سنو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ کرے کسی کو کوئی یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے، اس گندگی سے نکلے۔ اے میری قوم کے جوانوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے محشر ان کو پہچان لے گا، اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا، 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، ارب 10 ارب لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے۔ انبیاء وہاں ہیں، صحابہ وہاں ہیں، اولیاء وہاں ہیں، سب وہاں ہیں، اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو، دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میرے مخدوم زادے سامنے موجود ہے۔ اس طرح کے عناوین جو ہے میں محفل کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے اور قوم جو ہے جس آگ میں جل رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو، تو پھر میں حیا کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں، سنو زنا کے اڈوں کی طرف جانے والے جوان، یقیناً یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے ان تک خدا کے بندوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحق ہیں، ان بچیوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کی مستحق ہے۔ سنو، اللہ کے رسول سچے نبی فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو پورا محشر ان کو پہچان لے گا۔ پہچاننے کی وجہ کیا ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی، اتنی خطرناک بدبو آئے گی کہ میدان محشر ان کی بدبو کو دیکھ کر ان کو پہچان لے گا۔ ذرا اندازہ کرو، زنا کی وجہ سے شرمگاہیں سڑ کر بدبو دار ہو چکی ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی، محشر پہچان لے گا، میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے۔ مجھے بتاؤ، جس کے منہ میں بدبو آتی ہے وہ کتنا شرمندہ رہتا ہے دنیا میں۔ نادان، اگر منہ سے بدبو آئے، آدمی اگر پیاز کھا لے فوراً پان کھاتا ہے، سونپ کھاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، منہ فریش کھاتا ہے، کیوں؟ میرے منہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے۔ سن لو، جب آدمی منہ کی بدبو سے دنیا میں اتنا ڈرتا ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد بغیر برش کیے وہ باہر نہیں نکلتا، دوستوں سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ مگر اللہ اکبر، وہ موقع کیسا ہوگا، وہ حالات کیسے ہوں گے؟ فلم دیکھ کر کے کسی ہیرو کے چکر میں زنا کی طرف جانے والوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے سڑی ہوئی بدبو آئے گی تو پورا محشر ان پہ لعنت کرے گا، لعنت، محشر بھی لعنت کرے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اللہ بھی لعنت کرے گا، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ اسی پہ بس نہیں، اب سنو، ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا، آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی، ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ کبھی تندور کے اندر کوئی چیز سیکی جاتی ہے تو کیسے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، زانیوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں
खाई जाएगी। इसी पे बस नहीं, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं फिर हजरत मालिक यानी जहन्नम के दारोगा जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज उसके बदन पर पहनाएंगे। हाय हाय, जो मई की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, जो दिसंबर की सर्दी बर्दाश्त न कर सके, ये कमजोर जिस्म जिस पर मक्खी और मच्छर चले, तो ये कमजोर जिस्म मक्खी और मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कमजोर जिस्म अगर बत्ती के चटके को, सिगरेट के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय, ज़िना करने की बुनियाद पर जब जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज उस कम नसीब को पहनाई जाएगी, उस कम बख्त को पहनाई जाएगी, उसका हाल क्या होगा। अगर ये बात कोई मौलवी साहब कह देते तो लोग कहते मौलाना डरा रहे हैं, अगर कोई लीडर सियासी कह देता तो लोग कहते कि अपनी बात हो रही है। लेकिन वल्लाह ये उस रसूल ने फरमाया है जो जमीन पे बैठ करके लामका की खबर देते हैं, जो माँ के शिकम में रह करके लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, लरस जाओ गंदी फिल्में देखकर, ज़िना को शौक बनाने वालों लरस जाओ। आग की कमीज जब उनको पहनाई जाएगी तो वो तड़पेंगे, वो बिलकेंगे। इसी पर बस नहीं बल्कि तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बाद हजरत मालिक फरिश्तों को कहेंगे, जो जहन्नम के फरिश्ते हैं उनसे कहेंगे इन जानियों की आंखों में आग की सलाखें डाल दो, इन जहन्नमियों की आंखों में आग की सलाखें डाल दो। हाय हाय, जहन्नम की आग से बनी हुई सलाखें उनकी आंखों में डालने का हुक्म होगा। हजरत मालिक कहेंगे ये जानी लोग हराम देखते थे अपनी आंखों से, हराम देखते थे अपनी आंखों से, इनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें फेर दो। थोड़ा गौर तो करो, अगर ये बात किसी किताब में किसी सिर्फ एक आम इंसान की लिखी हुई होती मैं कभी इतने एहतमाम से बयान न करता, लेकिन वो रसूल बयान कर रहे हैं जिनकी ज़बान पर सिवाय हक के कुछ और जारी नहीं होता। मेरे इमाम कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम।